بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ عزیز بچوں، ہم لوگ ماہانہ اصلاحی مجلس مدرسہ اسلامیہ گلزار مدینہ کے خوبصورت مسجد میں اصلاحی بیان سننے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کے مصلح مربی حضرت مولانا سید ومیز احمد ندوی دامت برکاتہم راستے میں ہیں، بہت جلد تشریف لائیں گے اور ان کا خصوصی اصلاحی بیان ہوگا، اور انہی کے بیان کو سننے کے لیے ہم اور آپ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو جمع ہوتے ہیں۔ ان کے آنے تک تھوڑی دیر آپ کے سامنے میں رہوں گا، اور جیسے ہی حضرت مولانا تشریف لائیں گے میں اپنی جگہ پہ چلا جاؤں گا۔ بچوں سے گزارش ہے کہ باتیں نہ کریں، خصوصاً ادھر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں باتیں نہ کریں، اور جو بچے اس پلر کے پیچھے ہیں وہ بھی ذرا یہ نہ سمجھیں کہ میری نگاہوں سے آپ بچے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اطمینان سے بیٹھیے۔ میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فی کتاب اللہ۔ اللہ نے ان 12 مہینوں کو اس دن بنایا جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اسی دن یہ 12 مہینے بھی بنا دیے تھے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں۔ مجھے ان 4 مہینوں پہ بات نہیں کرنی ہے، مجھے بات کرنی ہے اس مہینے کی مناسبت سے، یعنی سفر المظفر کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے سے متعلق معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو خرافات ہیں اور جو احساسات ہیں، اور ماہ سفر المظفر کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں، ان خیالات کے بارے میں آپ سے کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
ان سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی نہ تو منحوس ہے نہ بے برکت ہے۔ آپ کو پہلے بتا دوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سے لوگ سفر المظفر کے مہینے کو منحوس مہینہ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مہینے کے 30 دن میں سے کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سے کوئی دن یا کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 24 گھنٹے کا جو وقت ہے ان میں سے کوئی گھنٹہ یا کوئی ساعت یا کوئی گھڑی یا کوئی سیکنڈ بھی منحوس نہیں کہلاتا ہے، نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ زمانے جاہلیت میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور وہی رواج آج بھی ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر چل پڑا ہے، اور لوگ اسی پہ عمل کر رہے ہیں، اسی عقیدے کو اختیار کیے ہوئے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکمل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لا عدوى، کسی کی بیماری کسی دوسرے کو لگتی نہیں ہے۔ ایک تو ہے مہینے کو منحوس جاننا، اور دوسری چیز ایک بدشگونی ہے کہ لوگ بدشگونی لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اس کے پاس ہم بیٹھیں گے، اس کے ساتھ کھائیں گے اور پئیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے اور پھریں گے، تو ہمیں بھی وہ بیماری لگ جائے گی، وہ بیماری متعدی ہو کر کے ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ لا عدوى، کسی کی بیماری کسی کو منتقل نہیں ہوتی ہے۔ آج یہ چیزیں عام ہے، اگر کسی کو مرض مہلک لاحق ہے، کوئی سخت بیمار ہے، کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اب اس کے جان کو خطرہ ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کو کینسر ہو گیا، یا کسی کو ٹی بی جیسی بیماری ہو گئی، کھانسنے کی بیماری دمے کی شکل میں ہو گئی، تو لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے، ان سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان کے برتن کا استعمال بھی نہیں کرتے، اور گھروں میں بھی ان کا بیمار شخص کا برتن بھی الگ کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے برتن میں ہم کھائیں گے، اس کے برتن میں پانی پئیں گے تو شاید وہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ حضور نے فرمایا لا عدوى، کسی کی بیماری کسی کو لاحق نہیں ہوتی ہے۔ تو بچوں، آپ بھی ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر تو
یہاں تک آیا ہے کہ کوئی بیمار ہو تو ان کی تیمارداری کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس اچھی اچھی باتیں کرو، اس کو اطمینان کی باتیں کرو، اس کو اطمینان دلاؤ۔ بیماروں کے پاس جانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہماری جو اونٹنیاں ہوتی ہیں، جن اونٹنیوں کا ہم پالتے ہیں، ان اونٹنیوں میں کسی اونٹنی کو خارش ہو جاتی ہے، یعنی کھجلی ہو جاتی ہے، تو اس ریوڑ میں سے اس اونٹنی کو جس کو خارش ہو جاتی ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں، اس لیے تاکہ اس کی خارش دوسری اونٹنی کو نہ لگ جائے۔ صحابہ کی اس بات پر اور یہ کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اونٹنی کو خارش ہوئی اس کو خارش کس اونٹنی سے آ گئی، جبکہ اس سے پہلے کسی کو خارش نہیں، کسی کو کھجلی نہیں، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن اس اونٹنی کو، خارش زدہ اونٹنی کو خارش کہاں سے آ گئی؟ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، کسی کی بیماری کسی کو لاحق نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وَلَا طِيَرَةَ، لوگ پرندوں کے بارے میں بدشگونی لیتے ہیں، پرندوں سے بدشگونی محسوس کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ ہمارے سامنے سے گزر گیا تو ہمارا سفر ناکام ہو جائے گا، ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ کام ناکام ہو جائے گا، وہ کام ادھورا رہے گا۔ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت کے اندر ہی، جب لوگ اپنے گھروں سے کسی کام کے ارادے سے نکلتے تھے اور اگر ان کے سامنے سے کوا گزر جاتا، اگر ان کو داہنی جانب جانا ہے اور کوا بھی داہنی جانب گیا، تب تو وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہمارا سفر کرنا کامیاب ہے، ہم جس مقصد سے، جس ارادے سے جا رہے ہیں ہم کو کامیابی ملے گی۔ خدا نخواستہ وہی کوا بائیں جانب سے اڑنے لگتا اور بائیں جانب چلا جاتا اڑتے اڑتے، تو وہ سمجھتا کہ آج کا دن ہمارے لیے منحوس ہے اور جس کام سے ہم نکل رہے تھے وہ کام ہمارا ادھورا رہے گا، مکمل نہیں ہوگا، اس لیے اپنے سفر کو ملتوی کر دیتے تھے۔ تو پرندوں کے بارے میں بدشگونی لینا ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی الو پرندہ کے بارے میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ منحوس ہے۔ کبھی دیکھا الو تم لوگوں نے؟ نہیں؟ دیکھ لینا کہ جا کے کہیں بھی۔ تو الو جو پرندہ ہوتا ہے وہ رات میں اس کو دکھائی دیتا ہے اور رات میں ہی وہ اڑتا بھی ہے، دن میں اپنے گھونسلے میں اپنے درختوں پہ بیٹھا رہتا ہو۔ تو الو کے بارے میں اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہ مشہور ہے کہ اگر الو کسی کے گھر پر بیٹھ جائے تو اب گھر میں خیر نہیں، گھر میں بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی۔ لوگوں کا تصور تو یہاں تک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا۔ الو کے بیٹھنے سے، الو کے آ جانے سے یا الو کے گھر کے اوپر سے گزر جانے سے ہم گھبراتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں، وہ بھی عام پرندوں کی طرح ایک پرندہ ہے۔ تو اس کے بیٹھ جانے سے، اس کے آ جانے سے کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، لیکن آج بھی لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ارے الو گھر پہ بیٹھ گیا ہے، اب گھر خالی کر دو، اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ سب بدعقیدگی کی بات ہے، یہ سب
ایمان کی کمزوری کی بات ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے توہمات، اس طرح کی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ گاڑی سے کہیں جاتے رہتے ہیں، 4 چکا سے، 4 ویلر سے، اور اچانک سامنے سے کوئی بلی راستہ کاٹ دے، یعنی بلی اس پار سے اس پار ہو جائے۔ غیروں میں تو عقیدہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ دی ہے، اب آگے جائیں گے تو ہمیں خطرہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی، تو وہ تو اپنی گاڑی کو روک دیتے ہیں، بریک لگا دیتے ہیں اور سامنے گلاس پر کٹ کا نشان مارتے ہیں ایسا، یعنی اب بلی کی مصیبت کو ہم نے اپنی انگلیوں سے ختم کر دیا۔ یہ غیر کے اندر عام ہے، ہر غیر مسلم یہ کام کرتا ہے۔ جہاں بلی سامنے سے گزر گئی، گاڑی کو روک دیتا وہ تھوڑی دیر کے لیے، 2-4 سیکنڈ کے لیے، اور وہ کٹ کا نشان مار کے پھر آگے بڑھتا ہو۔ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں۔ سامنے سے کون سی بلی گزر جائے، اور خاص کر کے کالی بلی گزر گئی تو گھبراہٹ کا عالم پوچھنا ہی نہیں۔ کالی بلی سامنے سے گزر گئی، اب کیا ہوتا ہے کہ اب آگے جائیں کہ نہیں جائیں، آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ گھبراہٹ، یہ ڈر، جبکہ بلی ایک جانور ہے، اس کا گزر جانا، اس کا وہاں سے چلے جانا، اس سے کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کالا کتا سامنے سے گزر جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ عموماً سفر کے اندر کار چلاتے ہوئے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ سامنے سے کتا گزر گیا، بلی گزر گئی تو رک گئے۔ یہ سب بھی عقیدے کی کمزوری کی بات ہے۔ ان باتوں پر، ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جس طریقے سے ہم سفر کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ صحیح طریقہ تو ہمارا اور اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر سے نکلیں تو دعا پڑھ کر کے نکلیں۔ سفر کی دعائیں احادیث کے اندر مذکور ہے، اس کو پڑھ لیں، آپ جان مال سب محفوظ رہے گا۔ سفر میں چلتے چلتے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، فرشتوں کی حفاظت ہوگی، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے محافظ ہوں گے، بجائے یہ کہ گاڑی میں کچھ اور واہیات بولا جائے یا غلط چیزیں سنی جائیں۔ انسان سفر کے اندر ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مسافر کے لیے فرشتے متعین ہوتے ہیں جو ہمیں ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ولا حامت، آگے یعنی الو سے کچھ ہوتا نہیں، الو کے آ جانے سے کچھ ہوتا نہیں، پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ولا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس نہ جانا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اصل میں سفر کا جو مکمل نام ہے وہ ہے سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ کامیابی کا مہینہ اس کو کہا گیا ہے، اور ہم اس کو ناکام سمجھتے ہیں۔ سفر المظفر کامیابی کا مہینہ ہے یہ، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سفر کی نحوست اور سفر میں آنے والی مصیبتوں کا اتنا ڈر اور خوف ہو گیا ہے کہ ہم اس مہینے میں نہ تو شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ نئے دکان کی اوپننگ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں، اور نہ گھر مکان بنانے کی افتتاح کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھیں گے کہ عموماً محرم اور سفر یہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے عقیدے اور ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ ولا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک، یعنی سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو
مسلمان بہت زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، بہت زیادہ مصیبت آنے والا دن سمجھتے ہیں۔ ایک تو پورا مہینہ منحوس جانتے ہیں عمومی طور پر، اور خصوصیت کے ساتھ شروع کے 13 دن یعنی پہلی تاریخ سے 13 تاریخ کے دن کو انتہائی منحوس جانتے ہیں، جس کی وجہ سے 13 تاریخ کو 13 تیزی منایا جاتا ہے۔ یہ 13 تیزی میں یہیں آ کر کے سنا بھی، پھر بعد میں اس پہ مطالعہ کیا، معلومات کیا، تو معلوم ہوا کہ ایک نئی بیماری، ایک نئی ایجاد ہے جو سفر المظفر میں یہاں لوگ مناتے ہیں۔ تو ہمارا تصور یہ ہے، ہم مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ سفر کے ابتدائی 13 دن میں بہت زیادہ مصیبت نازل ہوتی ہے، تو اس کے لیے 13 تیزی مناتے ہیں۔ اب 13 تیزی کیا ہے آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہوگا۔ 13 تیزی یہ ہے کہ 12 تاریخ کی شب میں، یعنی 13 تاریخ جب شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے، تو عورتیں 13 تیزی مناتی ہے اس طریقے سے کہ وہ سونے سے پہلے اپنے سر کے نیچے تکیہ کے پاس کچھ انڈے، تھوڑی سی ماش کی دال اور تیل اور تھوڑے چلر پیسے اور یہ چیزیں اپنے سر کے پاس رکھ کر کے سو جاتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ آج بہت زیادہ مصیبت آئے گی، مصیبت آنے والی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ اقدامات کیے جاتے ہیں، یہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کیا انڈا ہم کو مصیبت سے بچا لے گا؟ خود اس کے اندر طاقت نہیں، دم نہیں ہے، ذرا ہاتھ سے چھٹے تو ختم۔ کیا ماش کی دال پہ ہمیں اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں مصیبت سے بچا لے گا؟ چلر چند پیسے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری مصیبت کو روک لے؟ پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جمع کر کے رکھ کے عورتیں رات میں سو جاتی ہے، اور مشہور فقیر جو ہوتے ہیں، جس کو یہ دن معلوم ہوتے ہیں، یہ چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ کب اور کس تاریخ میں کہاں سے کیا نکلنے والا، اس کو معلوم فقیروں کو۔ فقیر صبح صبح مسلم محلوں میں گشت کرتا ہے، دوڑتا ہے اور آواز دیتا ہے، آج 13 تیزی کا روز، آج 13 تیزی کا روز۔ ایک دم صبح صبح فجر کے ساتھ ہی، جب ہم بیدار بھی نہیں ہو پاتے ہیں، گھر میں عورتیں اٹھ بھی نہیں پاتی ہیں، وہ بہت آواز دیتا ہے پوری قوت کے ساتھ، آج 13 تیزی کا روز، آج 13 تیزی کا روز۔ عورتیں ان فقیروں کی آواز سن کر کے وہ چلر پیسے، وہ ماش کی دال اور وہ انڈا اور وغیرہ وغیرہ لے کر کے باہر نکلتی ہے، اس فقیر کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ فقیر اسی تیل میں انڈے کو تل کے کھا لیتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر سے مصیبت نکل گئی۔ یہ 13 تیزی بدعت ہے، شریعت میں اس کا نام و نشان نہیں ہے، بدعت ہے، نئی چیز ہے۔ اس لیے خصوصاً میں عورتوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے خرافات سے، ایسے بدعات سے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ خطرہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور نہ پڑ جائے، ہمارے ایمان کے اندر کمی محسوس نہ ہونے لگے۔ یہ عمل تو ایسا ہے جو شرک کے قریب کر دے گا انسان کو، انسان شرک کے قریب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ سے اٹھ کر کے ان معمولی چیزوں پہ ہو گیا ہے، تو یہ شرک کے قریب کرنے والا اعمال ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہو گیا 13 تیزی۔ اس کے بعد اسی مہینے کے آخری 4 شنبہ کو، سفر کے آخری 4 شنبہ کو
ہریالی کھدلنے، ہریالی پہ چلنے کا رواج ہے، بلکہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے چہارشنبے کے دن، سفر کے آخری چہارشنبے کے دن، گھر کے وہ افراد جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری چہارشنبے کو ہریالی کھلنی چاہیے، ہریالی پہ چلنا چاہیے، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے نکل جاتے ہیں اور ننگے پیر ہریالی پہ چلتے ہیں، خواہ وہ پارک ہو یا کوئی کھلی جگہ ہو، جو بھی ہو، اور جاتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحت کا غسل کیے تھے، جبکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ اس دن صحت کا غسل نہیں فرمائے تھے، بلکہ یہاں تک یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بیمار بھی نہیں تھے، آپ کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے عقیدے ہم اپنائے ہوئے ہیں اور اس طرح کے خرافات کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، اور ہریالی کھلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہریالی پہ چلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جانا منع نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ جانا ثواب ہے، عبادت ہے، اچھا کام ہے، نیک عمل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان باتوں سے بچنے اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ بات بدشگونی کی چل رہی ہے، بہت سے لوگ سڑکوں پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پہ، سڑک کے کنارے کچھ لوگ ایک پنجرے کے اندر طوطا، پرندہ کو لے کر کے بیٹھا رہتا ہے، طوطے کو، اور وہ سکھایا ہوا پرندہ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کچھ لفافے چھوٹے چھوٹے رکھے ہوتے ہیں، اور ہر لفافے میں کچھ باتیں وہ لوگ لکھ کر کے رکھتے ہیں، قسمت کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں وہ لکھ کر کے رکھتے ہیں، لائن سے جمائے رکھتے ہیں اس کو۔ غیر تو ان کے پاس جاتے ہی ہیں اپنا مستقبل معلوم کرنے کے لیے، اپنے ہاتھوں کی لکیر دکھا کر کے اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے، غیروں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان بھائی بھی، ایمان والے بھائی بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی ایسے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اپنا فیوچر اور مستقبل معلوم کرنے کے لیے۔ اس طوطے کو وہ شخص جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو کھولتا ہے، وہ باہر نکل کے ایک لفافہ منہ میں پکڑ کے اس کو دے دیتا ہے، اب اس میں اس کو کھول کر دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھ کے سناتے ہیں کہ تمہارا کاروبار اگلے مہینے سے اچھا چلے گا، تمہاری شادی اچھے خاندان میں ہوگی، اور تمہیں اچھی بیوی ملے گی، اور تمہاری قسمت بہت اچھی ہے۔ یہ سب پڑھ کے سنا دیتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی میں اس کو کچھ ہدیہ نذرانہ جو اس کی فیس ہے وہ دے کر کے وہاں سے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنا مستقبل اور اپنی قسمت معلوم کرنے والے، حضور نے فرمایا، قسم کھا کر کے فرمایا، خدا کی قسم، جو لوگ ایسے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی ہتھیلی کی لکیروں کو دکھا کر یا کسی دوسرے انداز سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں، یا وہ اپنا مستقبل معلوم کرتے ہیں، تو یاد رکھو، خدا کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن پاک، وہ اس کا منکر ہے، اور وہ اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ یہ اس لیے کبھی بھی ایسے کاہنوں کے پاس نہ جائیں، باباؤں کے پاس نہ جائیں۔ آج ذرہ بھی کچھ ہوا تو ہم کاہنوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے کاہنوں اور ایسے بد اعمال ولیوں کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، جس کو نہ تو
طہارت معلوم، نہ پاکی معلوم، نہ نماز معلوم، نہ کلمہ معلوم، نہ وضو معلوم، نہ نہانے کا طریقہ معلوم، نہ صفائی ستھرائی کا طریقہ معلوم، اور اس کے پاس ہم چلے جاتے ہیں اپنی قسمت آزمانے کے لیے اور اپنے کاروبار کے چمکانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے۔ یہ بھی ایمان اور عقیدے کی کمزوری کی بات ہے، اس لیے اس سے احتیاط کریں۔ یہ تو اس کا پیشہ ہے، پرندہ ایک پال لیا ہے، اگر اس کو اتنے ہی معلوم ہوتا تو اپنی قسمت آزما لیتا، اپنی قسمت کو اچھی کر لیتا ان پرندوں کے ذریعے سے۔ تو اس لیے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ان کاہنوں کے پاس کبھی نہ جایا کریں، کبھی نہ جائیں۔ ضرورت محسوس ہوئی، آپ 2 رکعہ نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، قرآن پاک کی چند آیت تلاوت کر کے اللہ کے سامنے گر گرائیے، اپنی مصیبت کا اظہار کیجیے۔ اللہ کو راضی کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیں گے، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے سامنے جھکنے کا، اللہ کے سامنے گر گرانے کا مزاج بنائیں۔ جائے کہ ہم کسی عامل کے پاس جائیں، کسی بابا کے پاس جائیں، کسی کاہن کے پاس جائیں، وہاں جانے سے بچیں، احتیاط کریں۔ اسی طریقے سے میری باتیں قریب قریب ہونے جا رہی ہے، تو کہنا یہ ہے کہ خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ خیر کا الگ کوئی مالک ہو اور شر کا الگ کوئی مالک ہو، بلکہ خیر و شر اللہ کی طرف سے۔ یہ یقین، یہ عقیدہ اگر ہمارا ہو گیا تو ہم کبھی گھبرائیں گے نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ کو میں 7ویں کلمے کے حوالے سے بھی بات عرض کر دوں کہ ہم مسلمان اس کلمے کو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سب بچوں کو یاد ہوگا یہ کیا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ ہم اللہ کو اپنا خالق جانتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک جانتے ہیں، اللہ کو اپنا ہم پروردگار مانتے ہیں، سب کچھ وہی ہے ہمارا۔ اس پر ایمان لانے کے بعد ہم کسی اور کے پاس، کسی غیر کے پاس جائیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر۔ فرشتے معلوم ہے نا، اللہ فرشتے کی ایک مخلوق ہے، ایک جماعت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے نور سے، اور وہ اللہ کے حکم سے اپنے اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ تو جہاں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وہیں اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ، ان کی کتابوں پہ، یعنی اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کیا ہے وہ ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کتاب اب موجود نہیں ہے، قرآن پاک موجود ہے، ہم تلاوت کریں گے قرآن پاک کی، عمل کریں گے قرآن پاک کی، لیکن اللہ نے جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں نازل کی ہے ان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، ابراہیم علیہ السلام پہ کچھ صحیفے نازل ہوئے، تو وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کس پہ؟ ان کے رسولوں پہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت آئے گی، حشر کا منظر بپا ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، والیوم الآخر، ہم سب کو وہاں پہ جمع ہونا ہے، آخرت کا یقین دل کے اندر ہونا چاہیے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور خیر و شر اللہ کی طرف سے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی،
جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے، خواہ وہ اچھائی کی شکل میں آئے یا برائی کی شکل میں آئے، تکلیف کی شکل میں آئے یا آرام کی شکل میں آئے، مصیبت کی شکل میں آئے یا سکون کی شکل میں آئے، جس شکل میں بھی آئے، حالات جیسے بھی آئے، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ ہم اٹھائے جانے پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ دوسروں کا یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم، مٹی میں مل جائیں گے، پھر ایک نئی زندگی ملے گی، وہ الگ، پھر دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ سب غلط۔ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں، تو یقیناً ہم سب کا ٹھکانہ جنت ہے، جہاں ہم آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر بدعمالی میں زندگی گزری ہے تو کچھ دن، کچھ سال تکلیف اٹھانے کے بعد پھر ہم راحت میں یا جنت کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، اللہ پر یقین، ان کے رسولوں پہ یقین، ان کی کتابوں پہ یقین، آخرت کے قائم ہونے پر یقین، خیر و شر پر یقین انسان کو ہونا چاہیے۔ اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد اب اگر کوئی کسی اور کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس، کسی عامل کے پاس، کسی بابا کے پاس، تو یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے بلکہ کمزور ہے۔ اسی طریقے سے بات شروع میں چلی تھی منحوس مہینے کے بارے میں نے کہا کہ سفر کا مہینہ یا سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ یا ہفتے کے 7 دنوں میں سے کوئی دن یا 24 گھنٹوں میں سے کوئی ساعت، کوئی گھنٹہ منحوس نہیں ہے۔ ہمارے لیے منحوس دن یا منحوس جگہ یا منحوس مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہم نے کی ہے۔ جس وقت میں یا جس جگہ میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں کھلے الفاظ میں، وہ دن ہمارے لیے منحوس ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ وقت ہمارے لیے منحوس ہو جائے گا، ہم سوئے رہے آرام سے۔ ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز کے لیے جانا تھا، نہیں جا سکے، سستی اور کاہلی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ وقت ہمارے لیے منحوس ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی چیز کو، کسی مہینے کو، کسی پرندے کو، کسی جگہ کو منحوس نہ جانیں۔ ایک موقع پر سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ گزرا ہے۔ بچے کھیل رہے ادھر، سعید۔ سلیمان ابن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے۔ بات نحوست پہ آئی تو یہ واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگوں کو شکار کرنے کا بڑا مزاج تھا اور شکار کرنا پسند کرتے تھے اور شوق سے شکار پہ جایا کرتے تھے۔ ان کو اور کوئی کام نہیں تھا، لیکن گھوڑ سواری ہو، شکار کرنا ہو، تیر اندازی ہو، پہلے زمانے میں اس کا رواج بہت تھا اور بادشاہ کا خاص پیشہ تھا، یہ مشغلہ تھا، وہ خاص طور پر شکاروں کو جایا کرتے تھے۔ ایک دن سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ شکار کے لیے گھر سے نکلا۔ جیسے ہی گھر سے نکلا، ادھر سے ایک کانا شخص آ رہا تھا، جو دیکھنے میں بھی بدصورت تھا اور کانا بھی تھا۔ وہ بادشاہ کا موڈ خراب ہو گیا، سلیمان ابن عبد الملک کا موڈ خراب ہو گیا۔ کہا کہ میں شکار کے لیے نکل رہا تھا اور اچانک یہ کانا شخص میرے سامنے آ گیا
میرے لیے یہ سفر منحوس ثابت ہو جائے گا، میرا سفر ناکام ہو جائے گا۔ میں نے ایسے منحوس شخص کو دیکھ لیا، اس پر نظر پڑ گئی، لیکن چونکہ شکار کا موڈ بنا ہوا تھا، تیاری مکمل تھی، اس نے کہا اپنے وزیروں کو کہ اس شخص کو پکڑو اور پکڑ کے سوکھے کنویں میں ڈال دو سزا۔ اس زمانے میں چھوٹی موٹی سزا کے لیے سوکھے کنویں بنے ہوئے تھے، بس اس کو ڈال دینا اس کے اندر۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کانے شخص کو، جس نے میرا موڈ خراب کر دیا، میرے سفر کو منحوس کر دیا، پکڑ کے اس سوکھے کنویں میں ڈال دو۔ وزیروں نے اس کو پکڑا اور کنویں میں ڈال دیا۔ سلیمان ابن عبد الملک 3 دن تک لگاتار شکار میں رہا اور شکار کافی اچھا ہوا۔ عام دنوں کے مقابلے میں یہ 3 دن اس کا شکار کافی اچھا ہوا، کافی شکار کر کے لے کر کے آیا، جبکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا دن منحوس ہو گیا، سفر ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ میں نے کانے کو دیکھ لیا۔ جب وہ واپس آیا 3 دن کے بعد، تو اس کو یاد آیا کہ میں سفر پہ جاتے وقت ایک شخص کو کنویں میں ڈال دیا تھا سزا۔ اس کو نکالنے کا حکم دیا گیا۔ جب اس کو نکالا گیا تو اس شخص نے بادشاہ سے اپنے جان کی پناہ چاہی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی پناہ ہو تو میں آپ سے ایک سوال کر لوں۔ بادشاہ نے جان کی پناہ دی، کہا کہ پوچھ سکتے ہو، بول سکتے ہو، کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ شکار پہ نکل رہے تھے اور میرے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرا سفر منحوس ہو جائے گا، سفر ناکام رہے گا، لیکن یہ سفر تو آپ کا بہت کامیاب رہا، شکار بہت ہوا آپ کا، میری وجہ سے تو نحوست کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے کام سے گھر سے نکلا تھا، میں کس کو دیکھ لیا کہ مجھے 3 دن کی سزا کاٹنی پڑی کنویں کے اندر۔ کہنا یہ تھا کہ بادشاہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ مجھے دیکھ لیا، آپ کا سفر اچھا ہو گیا، شکار اچھا ہوا، لیکن میں نے آپ کو دیکھ لیا، مجھے بلا وجہ 3 دن کنویں کے اندر سزا کاٹنی پڑی۔ تو کہنا یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر نحوست نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ارے گھر سے نکلے فلاں شخص پہ نظر پڑ گئی، ارے کیا بدصورت شخص پہ نظر پڑ گئی، کیا بدبخت انسان ہے، اب سفر پہ جانا مناسب نہیں، موڈ خراب ہو جاتا۔ ایسے ہی بہت سے لوگ بوڑھوں کو دیکھ کر کے، بوڑھے مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو، اس کو دیکھ کر کے بھی نحوست سمجھتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ آپس میں کہہ بھی لیتے ہیں، اگر کسی کام سے نکلے اور وہ کام نہیں ہوا اور ناکام واپس آئے تو گھر میں آ کر کے بیان کریں گے، ارے جا رہا تھا راستے میں فلاں کم وقت پہ نظر پڑ گئی، فلاں بڈھے پہ نظر پڑ گئی، فلاں بڈھی پہ نظر پڑ گئی، میرا دن خراب ہو گیا اور جس کام سے گیا تھا وہ کام بھی نہیں ہو سکا۔ یہ عقیدے، یہ باتیں آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہے۔ ہم کیسے کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی بوڑھے کو یا کسی بوڑھی کو یا کسی کانے کو، کسی لنگڑے کو، کسی اندھے کو، کسی بہرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے، اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو بعین ہی یہی واقعہ جو میں نے سنایا تھا کہ اس کا بھی کام خراب ہو سکتا آپ کو دیکھنے کی وجہ سے۔ تو ایسے عقیدے دلوں کے اندر سے نکال دیں، ایسی باتوں کو دلوں کے اندر سے نکال دیں۔ کام کا بنانے والا اور بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کے حکم سے کام بنتا بھی ہے، کام بگڑتا بھی ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو یاد رکھیے کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوگا، کبھی ہم افسردہ نہیں ہوں گے، کبھی مغموم نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ ہر کام
اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، ہماری بدعمالیوں کی کمائی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کبھی کوئی برائی آتی، پارے 9 کی آیت ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا قرآن کی آیت ہے، پارے 9 کی آیت ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی اچھائی ان کی قوم پہ آتی تو وہ کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہے، یہ ہمارے کارناموں کی وجہ سے ہے، ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ خوشحالی، یہ اچھائی، یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کی وجہ سے ہے۔ تو یہ چیزیں زمانے جاہلیت سے اور پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ آج بھی ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہیں اور ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہنوں کو صاف کرنے اور اپنے عقیدے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اور ان جیسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بات تفصیل سے آ گئی، میں اخیراً جو حضرات اب آئے ہیں ان کے لیے وہی بات کو دہرا کر عرض کر دوں کہ سفر المظفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اس میں شادی بیاہ کرنے کا اہتمام کریں، اس میں ہر وہ کام ہم جو کر سکتے ہیں اچھے کام اس کے کرنے کا اہتمام کریں اور اس رواج کو اور اس سوچ کو تبدیل کرنے اور بدلنے کی فکر کریں۔ ہم لوگ آج اگر ہم اپنے بچوں کی شادی سفر میں کرتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سفر میں شادی کیے تو بچے نہیں ہوں گے، سفر میں شادی کیے تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، سفر میں شادی کیے تو نباہ نہیں ہوگا، مصیبتیں آئیں گی۔ اگر یقین پکا ہے اللہ پر، بھروسہ اللہ پر ہے، تو میں اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے اور ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ ہمت کر کے، جرأت کر کے آپ ان مہینوں میں اپنے بچوں کو اور بچوں کی شادی دلائیں، تاکہ یہ خرافات ہمارے معاشرے سے ختم ہو، یہ بیماریاں ہمارے سماج سے ختم ہو۔ 2 مہینے مسلسل کوئی شادی نہیں کرتے۔ محرم کا مہینہ وہ غم کا مہینہ سمجھتے، سفر کا مہینہ اس کو منحوس مہینہ جانتے ہیں، اور ان مہینوں میں نہ تو بچوں کی شادی کرتے ہیں، نہ گھر بنانے کا کام کرتے ہیں، نہ گھر کی اوپننگ کرتے ہیں، نہ کاروبار کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رک جاتے ہیں کہ یہ کام ادھورا رہے گا، مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں اپنے بڑوں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ جو خرافات ہمارے سماج کے اندر ہیں اس کو ختم کرنے، اس کو مٹانے کے لیے ہم کوشش کریں، اور کوشش صرف کہنے سے نہیں بلکہ عملی طور پر کر کے دکھائیں۔